بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستوں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دور ہے، تو میں پچھلے 10-20 سال کے پہلے اور اب اس وقت میں یہ فرق محسوس کرتا تھا کہ اب شاید لوگوں کی سوچ بہت اونچی ہو گئی ہوگی، ان کی فکریں بڑی اعلیٰ ہو گئی ہوگی، اور اب وہ جو پہلے کیا کرتے تھے، جو جاہلیت تھی وہ ختم ہو گئی ہوگی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آج بھی لوگوں کی سوچ، فکر اور ان کا ذہن ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو سنبھالنے، سمجھنے اور ہوشیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے بھی جو تھا ابھی بھی وہ ہو رہا ہے کہ ہم ہمارے یہاں پر مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نام پر ایسا لڑ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمیں اس ملک میں کسی بھی سنگٹھن یا تنظیم جو ہماری مخالفت کرے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپس میں لڑ کر تباہ ہو سکتے، برباد ہو سکتے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے ہم لوگ صرف یہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کے مائک پر ایک دوسرے کو کافر، وہابی، فلانا ڈھمکانا، اس طریقے کے الفاظ، اور اپنے بیانات میں خطیب جو ہے ممبروں کے ذریعے سے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی چاہیے، یہاں پر مسلکوں کی، جماعتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ دوستوں کیا ہوا کہ آج میں نے کچھ حدیثیں پڑھی ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کر میں اندر سے بالکل ہل گیا، اور میں نے سوچا کہ اس پر کچھ ویڈیو بنا کر لوگوں کو ایک پیغام دیا جائے کہ واقعی میں جو ہم اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے، جو بول رہے، اس کا نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں وہ 100% سچ ہے، یقینی ہے، لیکن آج ہم نہ حدیث پڑھتے نہ قرآن پڑھتے۔ آج ہم تو خطیبوں کی باتیں سنتے جو قصے کہانی ہم کو سنا رہے ہیں، اور اس پر ہم چل رہے ہیں۔ خطیب نے بول دیا فلانے کو کافر کہو تو ہم بھی اس کو کافر کہہ رہے، اس کی مسجد میں مت جاؤ تو ہم اس کی مسجد میں نہیں جا رہے، اس کے یہاں دعوت میں مت جاؤ تو ہم اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اس کے یہاں لڑکی مت دو تو ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں، قرآن کی بات کو نہیں مان رہے، احادیث کی بات کو ہم نہیں مان رہے۔ تو یہ سوچا میں نے حدیث کو پڑھنے کے بعد، وہ حدیث کیا ہے، آپ اس پر غور کرو، توجہ دو اس کے اوپر۔ دیکھو یہ جو حدیث ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہا تو کفر ان دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر خود کہنے والے کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ ابھی ہمارا ٹرین چل رہا ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کا۔ تو حدیث میں نے پڑھا تو مجھے لگا، کیونکہ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا اور خود کافر ہو گئے ہیں، خود ایمان سے خارج ہو گئے، خود کے ایمان کے ٹھکانے نہیں رہے۔ یہ تو ہم نے جن کو دیکھا پتہ چلا، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا، آج ان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کفروں سے، کیونکہ جس کو کہا وہ مسلمان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی، اس حدیث کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایمان کو اللہ نے چھین لیا، ختم کر دیا، اور وہ کافر ہو گئے۔ اب وہ کافر کیسے، میں آپ کو بتاؤں۔ دوسری حدیث کیا سنوں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا کہا ہوا خود اس پر لوٹ آئے گا۔ دیکھو، جس نے کسی کو اللہ کا دشمن کہا یا کسی کو کافر کہا، اب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، بس سن لی بیان میں، فلاں جماعت والے کافر ہے، فلاں مسجد والے کافر ہے، فلاں تنظیم والے کافر ہے، تو ہم نے بھی کیا کہا ان کو کافر۔ اب یہ جو بول رہا ہے یہ اس کے خود کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں، یہ خود اپنی دکان چمکانے چلانے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر یہ بات کرے گا تو اس کی دکان چلے گی، اس کے مکتب کا کیا حال ہے، اس کے قرآن کا کیا حال ہے، اس کے حدیث کا کیا حال ہے، اس کے ایمان کا کیا حال ہے، اس کو خود کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے ختم ہوتا ہے؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور خود محسوس کیجئے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو تو ہیں لیکن وہابی نہیں ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہو گئے، ہم کافر ہو سکتے ہیں۔ اب کافر کا مطلب کیا ہے؟ جس نے کفر کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار جس نے کیا،
دین کا, رسالت کا, آخرت کا انکار کرنے والا وہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. یہ سن لیا ویڈیو. ارے دیپک جی آئے ہیں آج, جب کہ کامن فیلنگ کی جنگ ہے, دھرمواد ہے, نسلواد ہے, برادری واد ہے, دیپک جی نے پیغام دیا ہے خدا کے نبی کا, میں باغی نہیں ہوں, میں ہندو تو ہوں, وہابی نہیں. واہ 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 واہ, ارے واہ واہ. دوستو آپ نے ویڈیو سنا. اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا نا تو واقعی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس طریقے سے اللہ ایمان کو کیا کرتا ہے, ایسے لوگوں کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے جو کسی کو کافر کہنے میں لگے ہوتے ہیں, جو کسی کو گستاخ کہنے میں لگے ہوئے ہوتے. اب اس کا ایمان ختم ہو گیا, لوگ واہ واہ کر رہے. تو مجھے بتائیے جو یہ کہہ رہا ہے اور جو لوگ سن کر واہ واہ کر رہے ہیں, کہ ان کا ایمان باقی ہے؟ سب کا ایمان اللہ نے کیا کر لیا, ختم کر دیا. کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑھاوا دینا اور لوگوں کو نیچے دکھانے کا. اس کے اندر یہ خود اپنے آپ کو ہندو کہنے کے لیے تیار ہے, وہ اپنے آپ کو ہندو کہنے کے لیے تیار ہے, مگر کسی بھی ایسے شخص کو جو مسلمان ہے اس سے جوڑنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسرے کو کیا کہا, کافر کا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کا ایمان ختم ہو جائے گا, اللہ اس کو کافر بنا دے گی. تو دوستو قبر میں جانے کے بعد کوئی جماعت, کوئی مسلک, کوئی برادری, کوئی تنظیم نہیں پوچھے گا اللہ تبارک. فرشتے کیا پوچھیں گے, اللہ کے بارے میں پوچھیں گے, دین کے بارے میں پوچھیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پوچھیں گے. بس یہ سوالات ہو گئے, اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا. کس مسجد میں نماز پڑھتے تھے, کون سی جماعت کو فالو کرتے تھے, کون سے مولانا کو مانتے تھے, اور کون سی تنظیم کے ساتھ جڑے تھے, اس کو کافر کہا تھا یا نہیں کہا تھا, کون سے امام کو مانتے تھے, یہ نہیں پوچھا جائے گا. دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنے آپسی اختلافات کو ختم کریں. اس سے کیا ہو رہا ہے, دنیاوی نقصان تو ہمارا بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن آخرت کا جو نقصان ہے نا, یہ انسان کو, مسلمان کو, ایمان والے کو کفر تک لے کر چلا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.